اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں آج ہم میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا خلاصہ پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مثنوی سحر البیان میر حسن کی ایک بے مثال مثنوی ہے. یہ قصہ بے نظیر اور بدر منیر کا ہے کے نام سے بھی مشہور ہے. اس مثنوی کا شمار اردو ادب کی شاہکار مثنویوں میں ہوتا ہے. یہ ایک کہانی ہے ایک شہزادے اور شہزادی کی. شہزادے کا نام ہوتا ہے بے نظیر اور شہزادی کا نام ہوتا ہے بدر منیر. تو اس مثنوی کو ایک شاہکار مثنوی تصور کیا جاتا ہے. اس مثنوی کو مروجہ اجزاء کی پابندی کے تحت حمد، نعت، منقبت اور فرما روائے وقت کی تعریف کرتے ہوئے اپنی ناموری کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اصلی قصہ شروع ہوتا ہے. جو اصول و ضوابط ہیں مثنوی لکھنے کے، ان کو پیش کرنے کے بعد اصلی قصہ شروع ہوتا ہے. اور کیا قصہ ہے؟ یہ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان محبت ہے. یہ مثنوی جو ہے یہ شہزادہ اور شہزادی کی داستان محبت ہے. شہزادے کا والد ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز اور ہر ایک آرام تھا. یعنی کہ شہزادہ بے نظیر جو ہے، اس کا جو والد محترم تھا، اس کے پاس وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی، لیکن ہر ایک آرام تھا، مگر وہ بے اولاد تھا. یہاں پر میم مس ہو گیا ہے، وہ اسے آپ خود ٹھیک کر لیں گے. گر نہیں ہے بلکہ مگر وہ بے اولاد تھا. آخرکار عمر بھر تڑپتے رہنے کے بعد بادشاہ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور شہزادہ بے نظیر پیدا ہوتا. آخرکار اسے بے اولاد ہوتا ہے. آخرکار منت اور دعائیں کرتے کرتے کسی عمر میں، آخری عمر کے پڑاؤ پہ اسے اولاد ہوتی ہے، اور بے نظیر جو بادشاہ شہزادہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. مگر نجومیوں اور جوتشیوں کی پیشگوئی کے مطابق شہزادہ بے نظیر کی زندگی کو 12 سال تک بلندی کے خطرے کا سامنا رہے گا. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے بے نظیر، تو نجومی، ستاروں کا علم جاننے والے، جوتشی، حساب جو دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہونے والا ہے، تو ان لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 سال تک شہزادے کو بلندی پر نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ اونچائی سے اس کو خطرہ ہے، اس کو اونچائی پر کبھی چڑھنا نہیں ہے. 12 سال تک خطرے کا سامنا رہے گا. اس لیے شہزادہ بے نظیر کی پرورش بڑے احتیاط کے ساتھ کی گئی. یہاں تک کہ 12 سال گزر گئے، سارے ملک میں شادیانے بجائے گئے اور جشن منایا گیا، مگر بدقسمتی سے 12 سال گزرنے میں ابھی ایک رات کا وقت باقی تھا. یعنی کہ 12 سال مکمل ہونے کو تھے، ایک ہی رات کا وقت تھا. اس دن بڑا جشن منایا گیا کہ بادشاہ شہزادہ جو ہے اس خطرے سے اب باہر ہونے والا ہے. اب بلندی سے اس کو کوئی ڈر نہیں. 12 سال تک اس کو بلندی سے ڈر تھا کہ کہیں سے گر جائے گا، نجومیوں کا کہنا تھا. اب یہ 12 سال پورے ہونے کو تھے، ایک رات کا وقت باقی تھا. شہزادہ محل کی بلندی پر اس رات سویا ہوا تھا، اور اوپر سے ماہ رخ پری کا گزر ہوا. ماہ رخ پری کا گزر اوپر سے ہوا. یہ چھت کے اوپر سویا ہوا تھا اور اوپر سے ماہ رخ پری کا گزر ہوا. اس پر عاشق ہو گئی اور اس کو پلنگ کے ساتھ اڑا کے لے گئی. یہ چھت کے اوپر سویا ہوا تھا، لہٰذا جب پری کا گزر وہاں سے ہوا، اس حسین خوبصورت شہزادے کو دیکھا، اس کو پلنگ کے ساتھ اپنے ساتھ اڑا کے لے گئی. ہر طرف ماتم کی لہر دوڑ گئی. ایک دن پری سے نظریں چرا کر شہزادہ بے نظیر ایک باغ میں اترا جو شہزادی بدر منیر کا باغ تھا. اس کی نظر جب خوبصورت شہزادی بدر منیر پر پڑی، دیکھتے ہی وہ اس خوبصورت شہزادی کا عاشق ہو گیا. جب یہ ماہ رخ پری اسے اپنے پاس لے جاتی ہے، ایک دن یہ چھپتے چھپاتے اس پری سے بھاگتے ہوئے ایک باغ میں اترتا ہے. وہ باغ بدر منیر شہزادی کا ہوتا ہے. اور جب یہ شہزادی کو وہاں بیٹھی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کا دیکھتے ہی عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھا. شہزادی بدر منیر نے بھی شہزادے کا تحفہ محبت قبول کر لیا، اور ایک دیو نے، یعنی کہ یہ اس نے اپنا پورا واقعہ اپنے اس شہزادی کو سنا دیا کہ میں تمہارا عاشق ہو گیا ہوں، میں تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں. تو شہزادی نے بھی اس کا جو یہ عقد کا یہ جو تحفہ تھا یہ قبول کر لیا. اور ایک دیو جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، ماہ رخ پری کو جا کر خبر کر دی. ماہ رخ پری نے غصے میں آ کر شہزادے بے نظیر کو ایک کنویں میں قید کر دیا.
ایک دیو وہاں پر اس باغ میں شہزادی اور شہزادے کے پورا حال دیکھ رہا تھا. اس نے جا کے ماہ رخ پری کے آگے شکایت کر دی. ماہ رخ پری نے شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیا. جب اس کو کنویں میں قید کر دیا, شہزادی بدر منیر کی ایک سہیلی نجم النساء بھیس بدل کر اس کی تلاش میں نکلی. یعنی کہ شہزادی جو تھی بدر منیر, اس کی ایک سہیلی نجم النساء, وہ بھیس بدل کر, مردانہ بھیس کر کے اس شہزادے کی تلاش میں نکلی. راستے میں جنوں کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ نجم النساء کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا. یعنی کہ جب نجم النساء شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو راستے میں دیووں کا جو بادشاہ تھا فیروز شاہ کا بیٹا, اس نے جب اس نجم النساء کو دیکھا تو وہ اس پہ عاشق ہو گیا. لیکن نجم النساء نے شہزادہ اور بے نظیر کی دستیابی کی شرط لگا دی. جنوں کی کوشش سے شہزادہ بے نظیر رہا ہو گیا اور اس کی شادی شہزادی بدر منیر کے ساتھ ہو گئی. جب دیووں کا بادشاہ کا بیٹا نجم النساء سے راستے میں ملتا ہے, اس کا عاشق ہو جاتا ہے, تو نجم النساء اس سے کہتی ہے کہ میں تمہاری محبت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک شرط ہے, تم شہزادے کو ماہ رخ پری کی قید سے چھڑا کر لاؤ گے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, جنوں کی مدد سے وہ بادشاہ کو آزاد کرا لیتا ہے اور شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے, ہو گئی. اور شہزادی بدر منیر کی سہیلی جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے پرستان چلی گئی. یعنی کہ اب ان دونوں کا بھی نکاح ہو جاتا ہے, جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا اور نجم النساء کا, یعنی کہ جو بدر منیر کی سہیلی ہوتی ہے, ان کا بھی نکاح ہو جاتا ہے. اور یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پرستان چلی جاتی, پرستان جہاں پر پریاں رہتی, کوکاف میں چلی جاتی ہے, اور اس طرح سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو یعنی کہ اس طرح یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. جو مثنوی میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے محبت کا, یہ آج کا ہمارا لیسن تھا.